اقوام متحدہ کے جو فوجی مبصر ہیں، مبصر مشن جو ہے، انہوں نے حال ہی میں مبینہ طور پر بھارتی گولہ باری اور فائرنگ سے متاثرہ علاقوں کا نہ صرف دورہ کیا ہے بلکہ وہاں پر زخمی افراد سے ملاقات بھی کی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فوجی مبصر مشن نے سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر صالح پور اور مالن کے درمیان جو دیہات ہیں وہاں دورہ کیا اور بھارتی فوجوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد سے ملاقات کی اور عینی شاہدوں سے معلومات بھی اکٹھی کی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی خبر ہے جس کے بارے میں ہم پاکستان سے اور بھارت سے اپنے تجزیہ کاروں کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں، پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر مراد یوسف زئی نے، اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں پرتاپ سومرانچی۔ آداب جی۔ پہلے پروفیسر مراد، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے، آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ جب اقوام متحدہ کے فوجی مبصر اس نوعیت کا سرحدی دورہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب یہ صورت ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے یا جو وائلیشن ہوئی ہے، سرحدی وائلیشن ہوئی ہے، تو اس کے بعد اس طرح کے دورے سے کیا توقعات ہوتی ہیں جس کو فیکٹ فائنڈنگ مشن کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ بجائے، آپ نے مجھے پروگرام میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ یہ ایکچولی میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نیوز ہے کہ جس میں عید کے روز بھارت کی جانب سے جارحیت کی گئی، گولہ باری ہوئی اور شیلنگ ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں سویلین افراد جو ہے وہ شہید ہوئے۔ جی یہ خبر تو ہو گئی یوسف زئی صاحب۔ جی میں اسی طرف مٹھائیاں بانٹنے کی بجائے جو ہے گولہ باری جو ہے دونوں جانب سے مٹھائی دینے، ریسیو اور گیو اینڈ ٹیک کی بجائے جو ہے وہ گولہ باری۔ لیکن جہاں تک فیکٹ فائنڈنگ کی جو آپ نے بات مجھ سے جو پوچھی ہے، جو کوشچن کیا ہے، اس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو گروپس ہوتے ہیں فیکٹ فائنڈ، یہ آبزرور، UN کے جو آبزرورز ہیں یا یونائٹڈ اس کے یورپی یونین کے جو آبزرورز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں یا ملٹری کے حوالے سے، یہ ویری ویل پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، ویل ٹرین لوگ ہوتے ہیں، اور یہ غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا ان سے توقعات ضرور ہونی چاہیے اور ہوتی نہیں ہے، لیکن بجائے صاحبہ بات دراصل یہ ہے کہ صرف ان سے جو ہے توقعات وابستہ کر لینے سے مسائل جو ہے نا بہت کم جو ہے حل ہوئے ہیں۔ خاص کر کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہ ہو سکا، کیونکہ انہوں نے تو اپنی غیر جانبدار جو رپورٹ ہے وہ اپنے ادارے کو غیر جانبداری سے پیش کرنی ہوتی ہے، لیکن جو ایکشن ہوتا ہے وہ تو SC کی جانب سے، سیکورٹی کونسل کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کہوں یا اسے مجھے ایسے الفاظ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے حوالے سے کیا لفظ جو ہے نا وہ سلیکٹ کروں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب اقوام متحدہ بنائی گئی دنیا میں امن کے لیے، تو وہاں مقصد یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے اب دوبارہ جو ہے ایک ملک دوسرے ملک پہ جارحیت نہ کرے، ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ نہ کرے، اور جو ہے کسی قسم کے جو ہے ہلاکتیں نہ ہو، نہ انسانوں کا اور نہ ہی جو ہے دیگر جو ہے جو ایسی وائلڈ لائف ہوئی ہے، جو چیزیں جو ان کا بھی ایون وہ تو ان کا بھی جو ہے نا سوچتے۔ لیکن ہوا یہ کہ یونائٹڈ نیشن کی فارمیشن تو ہو گئی، لیکن فرسٹ جو چیلنج انہیں جو ملا 1948 کے بعد وہ کشمیر ایشو تھا۔ جی میں یہاں پہ آپ کو روکوں گی یوسف زئی صاحب، کیونکہ ہمیں بھارت کا بھی موقف ہم لیتے ہیں۔ سوم رانچی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سوم رانچی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر فیکٹ، یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ گزشتہ کچھ روز سے یہ دونوں سائڈوں پہ فائرنگ کے واقعات جو ہیں ان کی رپورٹیں مل رہی ہیں، حالانکہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کے بعد یہ بھی امکانات پیدا ہوتے ہیں عام طور پر کہ شاید بہتر طور پر کوئی صورتحال آگے بڑھے اور مذاکرات کے عمل کی کوئی صورت سامنے آئے۔ تو سومران شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر فیکٹ فائنڈنگ مشن میں دونوں میں سے کسی ملک کا قصور ثابت ہو جائے، جیسا کہ پروفیسر مراد نے بھی کہا کہ وہ غیر جانبدار اپنی رپورٹ جو ہے یہ مبصر دے دیں گے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ کس طرح سے یہ بات آگے چلے گی؟ دیکھیے، ظاہر طور پہ میں پہلی چیز تو یہ کہ اگر عید کے موقع پہ کہیں کوئی موت ہوتی ہے، وہ اس حصے میں ہو اس حصے میں ہو، غلط ہے، اس کو جتنے مطلب کرٹیسائز کیا جائے وہ کم ہے۔ دوسری چیز یہ کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اگر آتی ہے، کوئی ایک ویلڈ فیکٹ آتا ہے، مجھے لگتا ہے اس کا سمان کیا جانا چاہیے، اس کی ریسپیکٹ کی جانی چاہیے، اور یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے
لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ دونوں طرف اگر آپ ہندوستان پاکستان دونوں طرف دیکھیں، ہم اپنا اپنا درد اپنی اپنی تکلیف دیکھتے ہیں. ایک چیز کیا ہوتا ہے کہ میں ایک اخبار میں نوکری کرتا ہوں، ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں. شام کو جب ایجنسیز پہ تصویریں آتی ہیں تو کشمیر کے حصے سے جو ہندوستان میں ہے وہاں سے لوگوں کے گھروں میں گرے ہوئے گولوں کی تصویریں آتی ہیں، وہاں سے گھائل لوگوں کی تصویریں آتی ہیں، ان لوگوں کے کی یہاں چوٹ لگی ہے. تو ظاہر طور پہ اگر یہ کہیں کہ ہندوستان وہاں پاکستان میں فائرنگ کر رہا ہے تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہندوستان اپنے یہاں بھی فائرنگ کر رہا ہے، کہ اپنے ملک میں بھی فائرنگ کر رہا ہے اور پاکستان میں بھی فائرنگ کر رہا ہے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرفہ کوئی کر رہا ہے، لیکن یہ جو پینٹ کیا جانا نا بیچ میں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں سے یہ جو پولیٹیکل معاملہ ہے اس پولیٹیکل معاملے کو پھر جو ہمارے انٹلیکچوئل طبقے ہیں جو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، جیسے میں وائس آف امریکہ کے تمام سارے سورسوں میں شامل رہتا ہوں، تو وہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہم آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں اور ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک انٹلیکچوئل وار بھی شروع ہو گئی. مجھے لگتا ہے ہم سارے لوگوں کو تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے کام کرنا چاہیے. ہم سارے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ چیزیں دونوں طرف سے کہیں ہو رہی ہیں غلط ہیں، اور جان کہیں جائے، ہندوستان کے حصے میں جائے، وہاں جائے اور عید کے موقع پہ جائے، یہ بہت یہ دکھد بات درست نہیں ہے. اچھا پروفیسر مراد اور سومانشی صاحب، میرے پاس کوئی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم کم ہی ہوتا ہے، سیگمنٹس کے لیے مختصر سیگمنٹس ہوتی ہیں. کوئک کامنٹ کریے گا پروفیسر مراد آپ ابھی، جیسے کہ سومرانشی صاحب نے بڑا بجا طور پر یہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی اپنی بات کے شروع میں یہی کہا تھا کہ زندگی جہاں بھی قیمتی ہے، چاہے وہ ہندوستان کی طرف جائے چاہے وہ پاکستان کی طرف جائے. تو اور اس کے بارے میں آپ نے انسانی حقوق کی بھی بات کی. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئک کامنٹ کریے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہاں پہ کس کو کردار ادا کرنے کی اور آگے آنے کی ضرورت ہے؟ کوئک کامنٹ، یہی پھر مجھے وانشی صاحب سے بھی پوچھنا ہے. دیکھیے، میرے دوست نے جو ابھی بات کی، بالکل انہوں نے درست بات کی. بات یہ نہیں ہے کہ کس جانب سے کیا نقصان ہو رہا ہے، کہیں بھی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہ رہا. جیسے کہ میں یونائٹڈ نیشن کا حوالہ بھی دیا کہ وہ کیوں بنی. اب اس میں 3 پلیئرز تو ہمیں جو ہے نا سامنے جو دکھائی دے رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن، انڈیا اینڈ پاکستان. ان میں سے یو این نے جو اپنی ریزولوشن کرداریں پیش کی، انہوں نے اپنے ایکشن لے لیے اور ابھی بھی جو ایکشن ہو رہا ہے جس میں جو ہے نا آبزرور آ رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب پاکستان ہو یا انڈیا، ان دونوں کو، ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ٹائم ناٹ فار وین ورڈس، فضول الفاظ کے وقت نہیں ہے. ابھی نہیں جو ہے نا کانکریٹ اسٹیپس لینے چاہیے اور ان پرابلمس کو جو ہے وہ سالو کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرانس اور جرمنی وہ رور اور سار کے پرابلم حل کر سکتے ہیں اور EU بنا سکتے ہیں اور 28 اسٹیٹس جو ہے نا وہ پول ہو سکتے ہیں، تو انڈیا اور پاکستان کیوں کر جو ہے نا وہ دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ ان کے درمیان جو ہے نا ایسی دوستی، لازوال دوستی جو ہے نا وہ کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ جبکہ سچویشن تو اس وقت یہ تھی ان 2 ممالک کی، حالانکہ انڈیا اور پاکستان کی میں نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے نا میں اسے فرانس اور جرمنی کے ساتھ، وہاں اس سے زیادہ جو ہے نفرت جو ہے نا وہ دکھائی دیتی تھی. لیکن وہاں پہ انہوں نے ایون یہاں تک تھا کہ جرمنی سے محبت کرنا فرانس سے نفرت کرنے کے برابر سمجھا جاتا تھا. لیکن انہوں نے اس کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے یورپی یونین بنائی اور آج جو ہے وہ ایک جگہ جو ہے وہ دنیا میں وہ پیس کا رول ادا کر رہے ہیں. وہ 2 اسٹیٹس جو ہے نا وہ پیس کا رول ادا کر رہی ہیں. فرانس اور جرمنی جو ہے ایسے رول ادا کر رہی ہیں. تو کیوں نہیں انڈیا اور پاکستان جو ایسے اسٹیپس کیوں نہیں لیتے؟ میرے دوست نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ ضرور ہے کہ غلطی ہے، لیکن دونوں جانب سے غلطی ہے. لیکن یہ میں اپنے دوست کو بتانا چاہوں گا کہ کہیں سے زیادہ غلطی ہے اور کہیں سے بہت کم غلطی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کی کوئی جو ہے نا وہ جانبداری کروں، ہرگز ایسا نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں بیسیکلی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. میں ان چیزوں کو جو ہے ہرگز جو ہے نا میں اپنے اس چارٹر یا ان چیزوں کو جو ہے نا فوکس کرتا ہوں. شکریہ یوسف زئی صاحب، ذرا رکیے گا یہاں پر، ہمارے ساتھ ٹھہریے گا. ہم پرتاپ رانچی صاحب سے بات کرتے ہیں، ان کا اس میں پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. رانچی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کی تھی کہ چاہیے یہ ہے کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں یا جو بھی اور جسے کہتے ہیں اوپینین پہ، پبلک اوپینین پہ جو اثر انداز ہوتا ہے، وہ جب بات کرتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کی، تو ان کو اپنے رویے میں کچھ مثبت بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ بتائیے
بتائیے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جبکہ عوام کی سطح پر اگر دیکھا جائے تو دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے بہتر تعلقات رکھنے کے خواہاں نظر بھی آتے ہیں، کیا اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات کیا ہے نا کہ جو نقصان ہے وہ تو عوام کا ہوتا ہے، فائدہ صرف سیاست کا ہوتا ہے، چاہے یہاں کا ہو چاہے وہاں کا ہو. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیے نا، یہاں تو بس چلا کے بھی تالی بجوائی جاتی ہے، پھر بس بند کر کے تالی بجوائی جاتی ہے، پھر دوستی کر کے تالی بجوائی جاتی ہے، پھر دوستی توڑ کے تالی بجوائی جاتی ہے. تو عوام کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا، مجھے لگتا ہے دونوں جگہ، کہ صاحب یہ ہم تالی بجانے کے ذریعے نہیں ہے کہ جب سرکاروں کو ضرورت پڑے وہ ہمارے حصے میں تالی بجائیں. تو یہ لوگوں کو، مجھے لگتا ہے کہ حکومتیں اسی طرح چلیں گی، بذریعے حکومتیں آپ بہت سارے بدلاؤ نہیں دیکھ سکتے. پبلک پریشر ہے جو جا کے دونوں جگہ کو کر سکتا ہے. تو یہ جو سوشل پریشر گروپس ہیں، مجھے پاس اگر آپ ہوپ کی بات کرتے ہیں تو بینگ اے رائٹر، بینگ اے جرنلسٹ، بینگ این ایڈیٹر، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پبلک پریشر گروپ ہیں یہ دونوں طرف سے کھڑے ہوں، کیونکہ جو بہت سرل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے، آپ ملک بدل سکتے ہیں. میں چھوڑ کے ہندوستان کسی اور ملک میں تو بچ سکتا ہوں، لیکن میں ہندوستان میں رہوں تو پاکستان کو میں اپنے سے الگ نہیں کر سکتا ہوں. اور بہت بہتر کہا کہ جب دنیا کے اور پڑوسی اپنے رشتے بہتر کر رہے ہوں تو ہمارے لیے، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں پاکستان کے لیے کہ میرے ایک ہی گھر کے کچھ کمرے ہیں جو کہ میرے لیے جانے کے لیے ویزا مانگتے ہیں. میں ان کمروں میں جھانکنا چاہتا ہوں اور پورا ملک جھانکنا چاہتا ہے، وہاں کا پورا ملک یہاں جھانکنا چاہتا ہے. تو یہ جو لوگوں کا رشتہ ہے، یہ جو سیاست بیچ میں بیریئر بنتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سوشل پریشر گروپس جتنے زیادہ بہتر مضبوط ہوں گے اتنے زیادہ دونوں دیش کی حکومتیں سمجھیں گی، اتنے زیادہ بہتر طریقے سے رشتے آگے بڑھیں گے. اس کے علاوہ میں سیاسی نظریے سے تو کوئی بہت بڑی امید ہوتا نہیں دیکھتا. اسی طرح کی ڈیبیٹس ہم کرتے رہیں گے. پچھلے کئی ایک برس سے میں وائس آف امریکہ پہ کرتا آ رہا ہوں. کبھی دوستی کی بات ہوتی ہے تو ہم ترقی کی کچھ ڈیٹیلز پہ بات کرتے ہیں، کبھی جنگ کی بات ہوتی ہے تو اس پر ہم بات کرتے ہیں. تو میں بھی بات کرتے کرتے 25 برس کا میرا بھی جرنلسٹک کیریئر ہو گیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5-10 برس پولیٹیکل حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو کوئی بہت امید مجھے دکھتی ہے. بہت بہت شکریہ پرتاپ سومران جی ہمارے ساتھ تھے. اور بات وہی ہے، جیسا کہ ہم جب بھی بھارت اور پاکستان سے بات کرتے ہیں تو بات یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر کوششیں یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ عوامی سطح پر رابطوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، اور جب خاص طور پر میڈیا اور سول سوسائٹی جو ہے اس کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے. پرتاپ سومران جی صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. پروفیسر مراد، آپ سے میرا ایک اور سوال ہے. ہمیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے احمد کمال صاحب نے جوائن کرنا ہے. پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. رانچی صاحب کا بہت شکریہ. لیکن پروفیسر مراد، آپ یہ بتائیے گا جب تک احمد کمال صاحب ہمارے پاس نہیں آتے کہ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں سیلابی ریلوں کے باعث چترال کا دیگر ملحقہ علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ اسی سائٹ پہ رہتے ہیں، ظاہر ہے چترال کی طرف تو نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اسی سرحدی علاقوں میں آپ کا قیام ہے. تو امدادی کاموں میں ضلع انتظامیہ کی معاونت کے لیے فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے چترال میں جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ جلد ہی متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. ادھر پنجاب کی صورتحال کچھ بتاتے ہیں. جنوبی اضلاع میں دریائے سندھ کی گزرگاہ کے قریب آباد درجنوں کچی بستیاں زیر آب ہیں، جبکہ حکومت نے مزید بارشوں کے باعث وہاں سے لوگوں کو نکلنے کے لیے وارننگ بھی جاری کر دی ہے. اور وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل جواد اکرم نے کہا ہے کہ صوبے میں صورتحال قابو پر ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جیسا کہ ہیومن ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ہیومن رائٹس کی بھی آپ بات کرتے ہیں، سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر اس کی کچھ صورتحال بتائیے اور کس طرح کے وہاں پر کاروائیاں کی جا رہی ہیں. ہم کوشش کریں، ہمارے پروڈیوسر مسلسل اس کوشش میں ہے کہ احمد کمال صاحب ہم نے ہمیں جوائن کر لیا. چلیے پہلے ہم انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم احمد کمال صاحب. وعلیکم السلام جی بہت بہت شکریہ. ابھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہم سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا، تو ہم یہی بات کریں، چترال کی بات کریں اور پنجاب میں بھی کچھ جہاں پر دریائے سندھ کی گزرگاہ ہے وہاں پر بھی سیلاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں تو تقریباً ہر سال ہی سیلاب آتا ہے، کیا لوگوں کو بچانے کے لیے مستقل بنیادوں پر کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی؟ بہت میجر منصوبہ بندی ہو سکتی ہے.
اس کے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنا پانی یہ سیلاب جنریٹ کرتا ہے، اگر وہ پانی ہم ڈیم کے ذریعے کیا نام ہے روک لیں اور اس کو ہم اپنے نیشنل اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یوز کریں تو یہ اس سے ہم بہت بہتر طریقے سے فیوچر میں بچ سکتے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ لوکلائز لیول کے اوپر اسمال اور میڈیم ڈیمس بننے کی ضرورت ہے. لوکلائز لیول کے اوپر ٹورینشل فلو کو ٹیم کر کے ڈائیورشن اور اسپیشل اسٹرکچرز بنا کے اس پانی کو لوکلائز واٹر سپلائی نیڈ اور فلڈ اریگیشن کے لیے یوز ہونا چاہیے. اس سلسلے میں کچھ منصوبے ہیں بھی، اور اگر وہ منصوبے جلد از جلد قابل عمل بنانے کے بعد ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ رکھا جا سکتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب نیڈ آف دی آور ہے. یہ 2010 میں بھی یہی چیز تھی، اور جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ چیز پہلے سے زیادہ عیاں ہوتی جا رہی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا احمد کمال صاحب. ایک کوئک کامنٹ مراد صاحب آپ کریے گا، پروفیسر مراد، کہ آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے. بالکل کوئک کامنٹ، کیونکہ مجھے دوبارہ احمد کمال صاحب سے ایک کامنٹ کرنا ہے. میں تو نجات ایکچولی رہتا ہوں ڈسٹرکٹ ہری پور کے ایریا میں. چترال تو خیر ہم یہاں سے بہت دور ہے، لیکن جو میں اپڈیٹ ہوں اس حوالے سے تو آپ درست کہہ رہی ہیں کہ وہاں جو ہے نا ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا ہنگامی صورتحال ہے. میں جس ایریا میں رہ رہا ہوں یہاں تو بالکل پردیلا ڈیم جو ہے یہاں سے جو ہے وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اچھا. تو وہاں پہ کیونکہ یہ علاقے جو ہے نا یہ جو ہے نا ڈاؤن اسٹریم جو ہے جتنے ڈاؤن اسٹریم کے علاقے ہیں جو پردیلا ڈیم سے ہیں وہ تو بہت سارے اس میں جو ہے نا وہ 100 کے جو ہے نا لگ بھگ جو ہے نا وہ متاثر ہوئے ہیں پنجاب کے ایریا میں. لیکن اپ اسٹریم میں ایسی کوئی جو ہے سچویشن نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ خانپور ڈیم جو ہے ہمارے وہ بھی میرے پاس ہی ہے، بہت نیئر ہے میرے پاس. وہاں جو ہے وہ جو ڈیک لیول پہ جو ہے نا پانی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. سربیلا میں کچھ ہی فٹ جو ہے نا یہاں پہ باقی ہے. تو یہاں پہ سچویشن ایسی کنٹرول ہے. لیکن یہاں میں ایک جو ہے نا مجھے اگر اجازت ملے تو میں ایک بات یہاں ایڈ کروں گا کہ اس قدر جو ہے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس قدر جو ہے نا انسان جو ہے وہ جانوروں کی، میں تو یہ کہوں گا جانوروں کی طرح نا کہ جانوروں کو بھی ایسے نہیں مرنا چاہیے. اچھا. کہ اس قدر ہلاکتیں ہو رہی ہے اور ڈیم نہیں بنائے جا رہے، اور ڈیم نہیں بنایا جا رہا، جیسا کہ احمد کمال صاحب نے بھی کہا. شکریہ مراد صاحب. میرے پاس اصل میں صرف 1 ہی منٹ رہ گیا، مجھے احمد کمال صاحب سے بات کرنی ہے. احمد کمال صاحب، براہ راست کیسے آپ کا ادارہ مدد کرتا ہے سیلاب سے متاثرہ افراد کی؟ براہ راست بھی ہمارا ادارہ 2 طریقے سے مدد کرتا ہے. نمبر 1 یہ کہ جس وقت کوئی سیلاب کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو ہم پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انشور کرتے ہیں کہ پریپیئرنیس کی ایکٹیویٹی ہو جس میں کنٹیجنسی پلان بنائے جائیں. کنٹیجنسی پلان دوسرے لفظوں میں ان کو فلڈ پلان کہا جاتا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ اور پروونس انشور کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ مشینری اویلیبل ہوگی، ہمارے پاس یہ اویلیبل پوائنٹ ہے تو اس کو ہم اس طریقے کے ساتھ ہینڈل کریں گے. یہ لوگ ہوں گے، یہ ان کے ٹیلی فون نمبرز ہوں گے تو یہاں پہ ڈپلائی ہوں گے. اس طریقے سے راؤنڈ دی کلاک مانیٹرنگ ہوگی مختلف سیکٹر کی، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی ایروژن ہو رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا. اب بات آ جاتی ہے دوران کلیمٹی ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں صوبے کی طرف سے 10 سیکنڈ ہمارے پاس رہ گئے، ریکویسٹ ہے کہ ہمیں فوری طور کے اوپر کچھ ان کو مدد ہم پوچھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ 24/7 ٹائی اپ رہتے ہیں. ہم انشور کرتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کی ان کی مدد کریں. بہت گراؤنڈ کے اندر بہت شکریہ احمد کمال صاحب، بہت بہت شکریہ. تھوڑی دیر پہلے ہم آپ سے بات کرتے تو زیادہ بات کر سکتے تھے. اب پروگرام جہاں رنگ کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. پروڈیوسر عریشہ خان، لیلا اوجھا اور اکبر کے ساتھ میزبان بہجت کو اجازت دیجیے. راب میکلین اور اشاد اسمتھ ہمارے ساتھ انجینئرز تھے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.